السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، عزیز طلباء اور طالبات، زندگی سے لطف اٹھائیے اس کورس میں اب تک آپ نے مختلف پوائنٹس پر بات سنی ہے۔ آج ہم آگے بڑھتے ہیں، آج 10واں ایپیسوڈ ہے۔ آج ہم 55ویں پوائنٹ پر بات کرتے ہیں۔ 55واں پوائنٹ ہے ہمارے اس کورس کا کہ میٹھے بول میں جادو ہے، میک یور ٹنگ سویٹ۔ زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دوسروں کو سمجھانے کا، دوسروں کو نصیحت کرنے کا، دوسروں کو کنونس کرنے کا موقع ملتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے سمجھانے کا انداز کیسا ہے۔ ایک صحیح بات بھی اگر انداز خراب ہو، اگر ہماری زبان میں مٹھاس نہ ہو، ہمارے لہجے میں مٹھاس نہ ہو، ہم سختی کے ساتھ بولیں تو صحیح بات بھی اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ اور کبھی کبھی سامنے والے کے لیے بھاری بات، مشکل بات بھی اچھے انداز میں بیان کی جائے تو وہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو جب آپ کسی کو نصیحت کریں تو آپ کا لہجہ میٹھا ہونا چاہیے، آپ کا انداز مشورے والا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جب کسی کو نصیحت بھی کرتے تھے تو بڑے پیارے انداز میں کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھتے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر کو سمجھانا چاہتے ہیں، تہجد کی نماز پر ان کو ابھارنا چاہتے ہیں۔ کیا انداز آپ نے اپنایا؟ چنانچہ صحیح بخاری کی 1152 نمبر کی روایت ہے، آپ نے فرمایا یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، اے عبداللہ فلاں کی طرح مت ہو جاؤ، کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، وہ رات میں تہجد پڑھتا تھا پھر چھوڑ دیا۔ یعنی تم رات میں تہجد پڑھو اور کنٹینیو پڑھو، ریگولر پڑھو، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو، اس کو اپنی عادت بنا لو۔ اب یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نرمی اور حکمت کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر کو سمجھایا۔ تو جب آپ دوسروں کو ان کی غلطی کا احساس بھی دلائیں تو اس طریقے سے دلائیں کہ انہیں محسوس نہ ہو۔ امام عبداللہ ابن مبارک کے سامنے ایک آدمی چھینکا اور اس نے الحمدللہ نہیں کہا، تو عبداللہ ابن مبارک نے اس سے پوچھا کہ بھائی جب کوئی آدمی چھینکے تو کیا کہنا چاہیے اس کو؟ اس نے کہا الحمدللہ۔ تو جواب میں عبداللہ ابن مبارک نے کہا یرحمک اللہ۔ آپ نے پیغام پہنچا دیا، سائلنٹلی، خاموشی کے ساتھ آپ نے پیغام پہنچا دیا کہ بھائی آپ کو الحمدللہ کہنا چاہیے تھا، آپ نے نہیں کہا تو میں نے آپ کی زبان سے کہلوا دیا۔ تو یہ جو طریقہ ہے کہ زبان میں مٹھاس، یہ بڑے مسئلے حل کرا دیتی ہے۔ اسلاف میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی صحابہ سے متعلق واقعہ نہیں، بس ایسے ہی اسلاف سلف کا یہ واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے کتاب پڑھنے کے لیے کسی کو دیا۔ چند دنوں کے بعد جب کتاب اس نے واپس اس کو ملی تو اس نے دیکھا کہ کتاب پہ پھلوں کے اور سالن وغیرہ کے نشان ہیں۔ یعنی اس نے جس کو کتاب اس نے دی تھی اس نے اس طریقے سے کھانا وغیرہ کھایا کہ کتاب کے اوپر پھلوں کے اور سالن کے نشان پڑ گئے۔ اگلی بار جب اس نے کتاب مانگی تو اس نے کتاب کے ساتھ ایک پلیٹ بھی تھی۔ تو سامنے والے نے کہا بھائی یہ پلیٹ آپ کس لیے دے رہے ہیں؟ تو کہا کتاب اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ پڑھیں، اور پلیٹ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کھانا وغیرہ اس میں کھائیں۔ تو اس آدمی نے کتاب لی اور چلا گیا۔ پیغام اس تک پہنچ گیا کہ آئندہ کتاب کو کھانے کے ٹائم دور رکھا جائے، کتاب پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، سالن اور پھلوں کے داغ لگانے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ تو اس پوائنٹ کے تحت جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات صدقہ ہے، اور یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، یہ جملہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ صحیح بخاری کی 6023 نمبر کی حدیث میں یہ جملہ موجود ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا ہمارا پوائنٹ ہے 56 نمبر کا، بی کنسائز اینڈ ڈو ناٹ آرگیو، یعنی آپ اپنی بات مختصر طریقے سے پیش کریں، بحث نہ کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بحث کے موڈ میں آ جاتے ہیں تو سامنے والا پھر راستہ بدل دیتا ہے، یا ہم بلا وجہ کسی چیز کو کھینچنے لگتے ہیں، طویل کرنے لگتے ہیں، لمبا کرنے لگتے ہیں تو ہم سامنے والے کے لیے بھاری پڑنے لگتے ہیں۔ تو جہاں تک ممکن ہو اگر ہمیں کسی کو سمجھانا بھی ہو تو اختصار سے کام لیں، شارٹ میں بات کریں اور بحث والا انداز نہ اپنائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحتیں ہوتی تھیں آپ ان پر غور کریں، بڑے مختصر اور نپے تلے جملے ہوتے تھے۔ حضرت علی سے اللہ کے رسول کہتے ہیں، یہ ابو داؤد کی 2149 نمبر کی روایت ہے، آپ نے فرمایا یا علی لا تتبع نظرۃ نظرہ، اے علی اگر کسی غیر محرم عورت پر ایک نظر پڑ گئی تو دوبارہ نظر مت ڈالو، فإن لک الأولی وليست لک الآخرہ، پہلی نظر معاف ہے دوسری معاف نہیں ہے۔
اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کے 6414 نمبر کی روایت ہے کہ اے عبداللہ ابن عمر، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک پردیسی رہتا ہے یا ایک مسافر رہتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، یہ ابو داؤد کی 1522 نمبر کی روایت ہے کہ اے معاذ، واللہ انی لاحبک، واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، اوصی کا یا معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ، اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا مت چھوڑنا، اس دعا کو پابندی سے پڑھنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ اللہ کے رسول نے حضرت معاذ ابن جبل کو یہ دعا سکھائی۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی 190 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ یا عمر انک رجل قوی، اے عمر آپ ایک طاقتور شخص ہیں، لا تزاحم علی الحجر، آپ حجر اسود کے پاس آپ دھکم دھکا نہ کریں، کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور اگر آپ کو تنہائی ملے تو آپ حجر اسود کا استلام کریں، ورنہ آپ بس اس کا استقبال کر لیں اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھ کر کے آپ آگے بڑھ جائیں۔ تو یہ انداز تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ بہت مختصر انداز میں لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، اور یہی حال صحابہ کرام کا بھی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت ہے، آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، آپ بستر مرگ پر ہیں، لوگ آپ کا آخری دیدار کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ایک نوجوان آتا ہے اور آپ کو مبارکباد دیتا ہے، کہتا ہے خوش ہو جائیے امیر المومنین، آپ کو اللہ کے رسول کی صحبت ملی، اللہ کی بشارت آپ کے ساتھ ہے، آپ قدیم وقت سے اسلام آپ نے قبول کر لیا بہت پہلے، اور پھر آپ جب امت کے والی بنے، امت کے ذمہ دار بنے، تو آپ نے عدل و انصاف سے کام لیا، اور اب آپ کو شہادت کی موت مل رہی ہے۔ تو حضرت عمر نے جواب میں کہا، وددت ان ذلک کفافا لا علی ولا لی، میری آرزو تو یہ ہے کہ میرا معاملہ برابر برابر پر چھوٹ جائے، نہ میرے حق میں کوئی چیز ہو نہ میرے خلاف کوئی چیز ہو، میری نیکیاں اور میرے گناہ برابر ہو جائیں، میں اس پر بھی خوش ہوں۔ اس کے بعد جب وہ نوجوان واپس جانے لگا تو اس کا پائجامہ، اس کا ازار زمین کو ٹچ کر رہا تھا، ٹخنے کے نیچے تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں ہیں، آخری وقت ہے، لیکن اللہ کے رسول کی سنت کی یہ خلاف ورزی آپ سے برداشت نہیں ہوئی، آپ نے فرمایا، اسے بلوایا اور فرمایا، یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، ارفع ثوبک، اپنا کپڑا اٹھا لو، فإنہ انقی لثوبک واتقی لربک، اسی میں تمہارے کپڑے کی بھی صفائی ہے اور اسی میں تمہارے رب کا تقوی بھی ہے، تمہارے رب سے ڈرنے کا تقاضا بھی ہے۔ یہ بخاری شریف کی 3700 نمبر کی روایت ہے۔ تو جھگڑا مت کیجیے، بحث مت کیجیے، جہاں تک ممکن ہو آپ کی جو گفتگو ہے وہ مشورہ اور نصیحت کے انداز میں ہو، بحث کے انداز میں نہ ہو۔ بحث یہ جو ہے شریعت میں اچھی چیز نہیں ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما ضربوہ لک الا جدلا، کہ ان لوگوں نے تمہارے سامنے یہ مثال صرف بحث کرنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی 3253 نمبر کی روایت ہے، ما ضل قوم بعد ہدن کانوا علیہ الا اوتوا الجدل، ہدایت آنے کے بعد جو قوم بھی گمراہی کی طرف مائل ہوتی ہے تو اس کے اندر بحث اور تکرار کرنے کی اور جھگڑا فساد کرنے کی صلاحیت اسے دے دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ ابو داؤد کی 4800 نمبر کی روایت ہے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک الجدال وان کان محقا، میں جنت کے سائے میں ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں، گارنٹی لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود بحث چھوڑ دے۔ تو اس پوائنٹ کے تحت ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ غلطی سے سامنے والے کو آگاہ کرتے ہوئے اختصار سے کام لیجئے، بحث مت کیجیے، جھگڑا مت کیجیے۔ اگلا جو پوائنٹ ہے ہمارا 57 نمبر کا، ڈو ناٹ کیئر اباؤٹ واٹ پیپل سے، لوگوں کی باتوں کی پرواہ مت کیجیے۔ کچھ لوگ آپ کے خیرخواہ ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ آپ کو نصیحت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ بلا وجہ بال کی کھال نکالتے ہیں، ہر چیز میں تنقید کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیشہ ہر چیز کو کالی عینک سے دیکھتے ہیں، انہیں ہمیشہ اندھیرا نظر آتا ہے۔ ایسے لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر آپ صحیح ہیں تو ایسے لوگوں کی پرواہ مت کیجیے، ورنہ زندگی دشوار ہو جائے گی۔ عربی میں ایک کہانی بیان کی جاتی ہے،
عربی ادب میں، عربک لٹریچر میں ایک کامیڈین کیریکٹر ہے، ایک مزاحیہ کردار ہے، جوہا۔ تو جوہا ایک مرتبہ گدھے پر سوار تھا اور اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ جب ان کا گزر چند لوگوں کے پاس سے ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اس سخت دل باپ کو دیکھو، یہ خود گدھے پر سوار ہے اور بیٹے کو بیچارے کو پیدل دوڑا رہا ہے، کیسا سخت دل باپ ہے۔ تو جوہا نے ان کی بات سنی تو گدھے سے اترا اور اپنے لڑکے کو سوار کر لیا۔ اب وہ دونوں لوگوں کے پاس سے جب گزرے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ذرا اس بدتمیز لڑکے کو دیکھو کہ بوڑھا باپ تو پیدل چل رہا ہے اور یہ بیٹا ہو کر کے یہ سواری پر سوار ہے۔ اب جوہا خود بھی لڑکے کے ساتھ گدھے کے اوپر سوار ہو گیا۔ جب آگے بڑھے تو کچھ لوگوں نے کہا کتنے بے رحم ہیں یہ لوگ، ایک کمزور جانور پر کتنا ظلم کر رہے ہیں، دونوں اس کے اوپر سوار ہیں۔ تو جوہا نے لڑکے سے کہا اتر جاؤ، اور وہ خود بھی اتر گیا۔ اب دونوں پیدل چل رہے ہیں تو لوگوں نے کہا ذرا ان بیوقوفوں کو دیکھو کہ سواری ہوتے ہوئے یہ لوگ پیدل چل رہے ہیں۔ تو اب جوہا جو ہے چلانے لگا اور اس نے مل کر کے لڑکے کے ساتھ مل کر کے گدھے کو سر پر اٹھا لیا۔ تو شیخ عریفی کہتے ہیں کہ اگر میں ہوتا تو میں جوہا سے کہتا کہ پیارے بھائی، لوگوں کی باتوں کی پرواہ مت کر، جو جی میں آئے کر، لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ تو اس پوائنٹ کے تحت ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک دانا کا، ایک سمجھدار کا یہ قول ہے کہ جس آدمی نے دوسروں کی باتوں میں ٹانگ اڑانا اور خواہ مخواہ کے جھگڑوں میں پڑنا اپنی عادت بنا لی، وہ کبھی ایک جگہ ٹک نہیں سکتا، اس کو سکون نہیں مل سکتا۔ تو دوسروں کی چیزوں میں بلا وجہ ٹانگ نہ اڑائیں اور خواہ مخواہ کے جھگڑوں میں نہ پڑیں۔ اگلا پوائنٹ ہے ہمارا 58 نمبر کا، اسمائل اینڈ کیپ اسمائلنگ، مسکراؤ اور مسکراتے رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ دیکھیں، آپ مسکرا کر کے لوگوں سے ملتے تھے۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا، یہ صحیح بخاری کی 3035 نمبر کی روایت ہے، جب بھی مجھے دیکھا، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، مسکراتے ہوئے دیکھا۔ تو پہچان بن جائے آپ کی، آپ مارکیٹ میں ہیں، آپ اسکول کے استاذ ہیں، آپ کلاس میں جاتے ہیں، بچوں کو دیکھ کر کے آپ کے چہرے پر خوشی آتی ہے، آپ مسکرانے لگتے ہیں، بچوں پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ آپ فلائٹ کے لیے جا رہے ہیں، ایئرپورٹ پر آپ ٹکٹ لینے کے لیے، بورڈنگ پاس لینے کے لیے، وہاں کے عملہ سے، وہاں کے ورکر سے بھی آپ مسکرا کر کے ملتے ہیں۔ تو ہر حال میں خوش رہنے کی کوشش کریں۔ آپ پیٹرول بھروانے جا رہے گاڑی پر، آپ نے ورکر سے پیسے کا لین دین کیا، پیٹرول بھروایا، لیکن آپ نے مسکرا کے بات کی۔ یہ مسکرانا اور لوگوں سے اچھے چہرے سے ملنا، اس کی اہمیت شاید ہم اتنی اس کو نہ دیتے ہوں، لیکن حقیقت میں اس کا بہت اثر پڑتا ہے۔ سامنے والے کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، سامنے والے کی شخصیت پر آپ کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ اور ہر حال میں مسکرانا، یہ بھی زندگی گزارنے کا ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے۔ بھئی انسان کی زندگی میں مشکل بھی تو آتی ہے، پریشانیاں بھی تو آتی ہیں، بدتمیز لوگوں سے بھی تو پالا پڑتا ہے، لیکن انسان بدتمیزوں کی بدتمیزی کو مسکرا کر کے ٹال دے، یہ بڑی بہادری کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹے کناروں والی نجرانی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ راستے میں ایک اعرابی اللہ کے رسول کے پیچھے چلنے لگا، وہ اللہ کے نبی سے ملنا چاہ رہا تھا۔ جب وہ قریب آیا تو اس نے چادر کا ایک پلو پکڑا اور اس کو پکڑ کر کے کھینچ دیا۔ اللہ کے رسول کی چادر کا ایک کونا پکڑ کر کے کھینچ دیا اور اس زور سے کھینچا کہ چادر کے نشان اللہ کے رسول کی گردن پر پڑ گئے۔ اب یہ اعرابی، یہ بدو، یہ دیہاتی کیا چاہتا تھا؟ کیا اس کو کوئی ایمرجنسی تھی؟ اس کے گاؤں میں، اس کے قبیلے پر مشرکوں نے حملہ کر دیا تھا؟ اس کے گھر میں آگ لگ گئی تھی؟ نہیں۔ کیا بات تھی؟ اس نے اللہ کے رسول سے کہا، مرلی من مال اللہ الذی عندک، تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس مال میں سے مجھے بھی دو۔ یعنی ایک جاہل اور اکھڑ دیہاتی اپنی جہالت کو اللہ کے رسول کے ساتھ پیش کر رہا ہے، آپ سے مال چاہیے اور مال چاہنے کا بھی یہ انداز ہے۔ فضحک فالتفت الیہ فضحک، صحیح بخاری کی 3149 نمبر کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی اس کی طرف مڑے اور مسکرائے اور پھر آپ نے کہا کہ اس کو کچھ مال دے دو۔ یہ اللہ کے رسول کا انداز تھا۔ اللہ کے رسول اگر اس کے ساتھ سختی سے نپٹتے، اگر آپ اس کا جواب دیتے، اس کو سزا دیتے، تو کیا آپ کی گردن کی تکلیف دور ہو جاتی؟ نہیں، مسئلہ حل تو نہ ہوتا، شاید کچھ اور مسئلے پیدا ہو جاتے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی شخصیت میں یہ بڑی مضبوط چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے کہ اللہ کے رسول نرم دل تھے، لیکن آپ کے اعصاب بہت مضبوط تھے، آپ کے اندر صبر اور تحمل کا
جذبہ بہت زیادہ تھا، آپ کوئی کام کرنے کے پہلے اس کے انجام پر غور کرتے تھے۔ تو ایسے حالات سے نپٹنے کے لیے ہمیں صبر و تحمل کی اور ٹھہراؤ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول کی سیرت میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 6114 نمبر کی روایت ہے، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو کشتی میں پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو کنٹرول کرے، اپنے آپ کو قابو کرے۔ مسلمان غزوہ خیبر میں جا رہے تھے، راستے میں چمڑے کا ایک تھیلا ملا جس میں کچھ چربی وغیرہ تھی۔ اب یہ چربی والا جو چمڑا تھا یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مغفل کے ہاتھ لگا اور انہوں نے کندھے پر لادا اور خوشی خوشی اپنے خیمے کی طرف جانے لگے۔ راستے میں انہیں ایک آدمی ملا جو مال غنیمت کا سامان جمع کرنے کی ذمہ داری جس کو دی گئی تھی۔ اس نے وہ تھیلا پکڑ کر کے اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ لاؤ اسے میرے حوالے کر دو، میں اسے مسلمانوں میں تقسیم کروں گا۔ حضرت عبداللہ نے اسے چھپا لیا اپنی بغل میں اور کہا نہیں، میں اللہ کی قسم یہ تمہیں نہیں دوں گا، یہ مجھے ملا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس سے کس کو انکار ہے کہ یہ تمہیں ملا ہے، لیکن یہ سب کے درمیان بٹے گا۔ اب دونوں میں بحث ہونے لگی اور آپس میں جھگڑا بڑھنے لگا۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا اور آپ نے دونوں کو تھیلا اپنی طرف کھینچتے ہوئے دیکھا تو آپ مسکرا دیے۔ پھر آپ نے اس آدمی سے جو مال غنیمت کو اکٹھا کرنے پر جس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، آپ نے اس سے کہا لا ابن لک، تیرا باپ نہ رہے، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، تیرا باپ نہ رہے، خلی بینہ و بینہ، ان دونوں کو چھوڑ دو، اس کے تھیلے کو اس کو لے جانے دو، عبداللہ ابن مغفل کو لے جانے دو۔ چنانچہ عبداللہ ابن مغفل اس تھیلے کو اپنے ساتھیوں کے پاس لے کے گئے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، ایسی سچویشن میں بھی آپ مسکرا دیتے تھے۔ اور آپ کا فرمان ہے، ترمذی کی 1956 نمبر کی روایت ہے، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ کر کے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ تو اس پوائنٹ کے تحت ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ آپ کو صحابہ جب دیکھتے تھے تو آپ مسکراتے تھے، آپ مسکرا کے لوگوں سے ملتے تھے۔ ہمارے چہرے پر بھی بشاشت ہونی چاہیے اور ہنسمکھ چہرہ ہمارا ہونا چاہیے، ہمیشہ چہرے پر جو ہے چہرہ لٹکا کر کے نہیں رہنا چاہیے۔ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے 59 نمبر کا، دا ریڈ لائنز۔ ہر چیز کی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے، ہنسی مذاق کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ ہنسی مذاق ہم اس لمٹ کے باہر اگر ریڈ لائن کراس کر کے کریں گے تو سامنے والے کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ شیخ عریفی کہتے ہیں کہ یونیورسٹی میں میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہ پڑھنے لکھنے میں بہت تیز تھا، اس کا مطالعہ بہت وسیع تھا اور لوگوں سے میل جول بڑھانا اس کی دلچسپی تھی، لیکن اس کا مزاج لوگوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، دکتور میرے ساتھی لوگ ہمیشہ مجھ سے ناراض رہتے ہیں، وہ میرا مذاق نہیں برداشت کرتے۔ تو شیخ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم کس ٹائپ کا مذاق کرتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ ایک آدمی کو چھینک آئی تو میں نے کہا اللہ تیرے اوپر لعنت کرے، اتنا کہہ کے میں خاموش ہو گیا۔ اسے غصہ آیا تو میں نے اپنی بات کو پورا کرتے ہوئے کہا، ابلیس کے بچے اللہ تیرے اوپر رحم کرے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کسی کے چھینکنے پر بجائے الحمدللہ کہنے کے اور یرحمک اللہ کہنے کے آپ لعنت بھیج رہے ہیں اور اس کو ابلیس کا بچہ قرار دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ مذاق ناقابل برداشت ہے۔ تو مذاق کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ اگر آپ مذاق میں کسی کو کے ساتھ ایسا بیہیو کرتے ہیں جس سے اس کو تکلیف پہنچے، بلا وجہ کسی کا موبائل لے کر کے آپ نے کسی ایسے آدمی کو کال کر لیا جس سے وہ بات اپنے نمبر سے نہیں کرنا چاہ رہا تھا، یا یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کا نمبر اس تک جائے، یا کسی کو میسج بھیج دیا، یا آپ نے کسی کی گاڑی بلا اجازت وہ دکان پر گیا، اسٹور پر گیا، آپ کا دوست ہے، آپ اس کی گاڑی لے کے چلتے بنے اس کے ساتھ سرپرائز دینے کے لیے، ہنسی مذاق کرنے کے لیے، تو یہ مذاق جو ہوتا ہے کبھی کبھی بہت بھاری گزر جاتا ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیے کہ سارے لوگ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے خیر خواہ ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ لوگ آپ کی ہر چیز کو گوارا کر لیں اور برداشت کر لیں۔ کوئی کتنی بھی محبت آپ سے کرتا ہو اور کتنا ہی گہرا رشتہ آپ کا اس کے ساتھ ہو، لیکن اگر وہ آپ کی کسی بات پر خوش ہوتا ہے تو کسی بات پہ ناراض بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا ریڈ لائن کو کراس نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام لائے۔ یہ اپنی قوم کے ثقیف کے، جو طائف کے اندر بڑی اکھڑ قوم تھی، اس کے یہ سردار تھے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے رسول سے اجازت مانگی کہ میں اپنی قوم کے پاس جا کر کے اسلام کی دعوت پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ ان کی قوم کے لوگ کو اگر پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہو گئے تو وہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان فعلت فإنہم قاتلوک، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری قوم کے لوگ تم کو قتل کر دیں گے۔
لیکن حضرت عروہ نے اطمینان دلایا کہ اے اللہ کے رسول، میں انہیں، اپنی قوم کو، ان کی کنواری عورتوں اور ان کے تمام شریف لوگوں سے زیادہ پیارا ہوں، اور وہ تھے بھی اپنی قوم کے اندر بہت محبوب تھے، بڑے لاڈلے تھے، بڑے چہتے تھے۔ تو وہ اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینے کے مقصد سے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ جب وہ اپنی قوم کی آبادی میں پہنچے تو ایک اونچی جگہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کے انہوں نے سب لوگوں کو پکارا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت عروہ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور کلمہ شہادت کو بار بار وہ پکارنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اب یہ سن کر کے قوم کے لوگ جوش میں آ گئے، اور لوگوں نے ان کے جو ہے ان سے کہا کہ بھئی تم یہ دین چھوڑ دو، ہمارے معبودوں کی طرف واپس چلے آؤ۔ اب اس کے بعد لوگوں نے تیر برسانا شروع کر دیا، ہر طرف سے تیروں کی بارش ہوئی، اور حضرت عروہ زخمی ہو کر کے گر پڑے۔ ان کے گھر کے لوگ جب ان کے پاس پہنچے تو وہ دم توڑ رہے تھے۔ تو ان کے چچا زاد بھائیوں نے کہا کہ عروہ، آپ اپنے خون کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم آپ کے خون کا بدلہ لیں؟ تو حضرت عروہ نے جواب دیا کہ کرامۃ اکرمنی اللہ بہا، یہ تو ایک شرف ہے، ایک آنر ہے، ایک عزت ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے۔ وشہادۃ ساقہ اللہ لی، اور یہ شہادت کی موت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے۔ میرے متعلق وہی بات ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ شہید ہونے والے شہیدوں کے بارے میں تھی۔ آپ لوگ میری وجہ سے کسی کو نہ تو قتل کرنا اور نہ کسی سے میرا بدلہ لینا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عروہ کا واقعہ پہنچا تو آپ نے فرمایا، مثل عروہ فی قومہ مثل صاحب یاسین، عروہ کی مثال اپنی قوم میں وہی ہے جو آل یاسین کے اندر ان کے مومن کی تھی۔ دعا قومہ الی اللہ، اس نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، فقتلوہ، اور لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ سیرت ابن ہشام کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 191 کی روایت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کریں تو ایک لمٹ میں کریں، آپ بہت زیادہ بے باک نہ بنیں، بہت زیادہ جرأت نہ کریں، ریڈ لائن کو کراس نہ کریں، اس لیے کہ کبھی کبھی ہنسی مذاق کے ذریعے سامنے والے کو آپ اس کے جذبات کو آپ جو ہے زخمی کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے، اور ہر آدمی کے پاس اپنا ذاتی سامان، اسلحہ، کھانا وغیرہ تھا۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا تو ایک آدمی سوئے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھی نے ہنسی مذاق میں ان کی ایک رسی نکال لی ان کے تھیلے میں سے اور اسے رکھ لیا۔ اب جب وہ آدمی جاگے، وہ صحابی جاگے، اور انہوں نے اپنے سامان کو کم پایا تو بہت پریشان ہو گئے، گھبرا گئے۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ ابو داؤد کی 5004 نمبر کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو گھبراہٹ میں ڈالے، پریشانی میں ڈالے، تکلیف میں ڈالے، ٹینشن میں ڈالے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، صحابہ سو رہے تھے، تو ایک صحابی کا تیر دوسرے صحابی نے لے لیا۔ اب وہ اٹھے تو اپنے تیر کو انہوں نے غائب پایا، تو وہ پریشان ہو گئے کہ میرے ہتھیار کو کس نے لے لیا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو وہاں بھی آپ نے یہی بات کہی، لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف میں، ٹینشن میں اور بے چینی میں ڈالے۔ یہ مسند احمد کی 23064 نمبر کی روایت ہے۔ تو مذاق میں حد کو کراس نہ کریں۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، وَلَرُبَّمَا صَبَرَ الْحَلِيمُ عَلَى الْأَذَى وَفُؤَادُهُ مِنْ حَرِّهِ يَتَأَوَّهُ، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ برداشت کرنے والا ایک انسان تکلیف پر صبر کرتا ہے، جبکہ اس کا دل جو ہے تکلیف سے بے چین ہوتا ہے۔ وَلَرُبَّمَا شَكَلَ الْحَلِيمُ لِسَانَهُ حَذَرَ الْكَلَامِ وَإِنَّهُ لَمُفَوِّهُ، اور کبھی کبھی ایک بردبار اور برداشت کرنے والا آدمی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے، قید رکھتا ہے، زبان کو چلانے سے بچاتا ہے، حالانکہ اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کو بہت کچھ بول دے، لیکن وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو اس پوائنٹ کے تحت ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر وہ چیز جو حد سے آگے نکل جائے وہ نقصان دہ ہوتی ہے، اور بہت سارے مذاق ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھا پائی پر جا کر کے ختم ہوتے ہیں۔ اور آخری پوائنٹ آج کے ایپیسوڈ کا ہے 60واں پوائنٹ، کیپنگ اے سیکرٹ، راز کو راز رکھنا۔ راز کے بارے میں عربی میں کہاوت ہے، کل سر جاوز الاثنین شاء، ہر وہ راز جو دو سے آگے نکل جائے، جو دو سے کراس کر جائے، وہ پھیل جاتا ہے۔ پوچھا گیا دو سے کیا مراد ہے؟ تو کہا کہ دو سے دونوں ہونٹ مراد ہے۔ آپ کی زبان سے راز نکلا تو اب وہ راز راز نہیں ہے۔ لوگ قسمیں کھاتے ہیں، لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ راز کسی کو نہیں بتائیں گے، اور پھر وہ راز پورے محلے میں پھیل جاتا ہے۔ تو راز کو آپ اگر راز رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ کہ آپ کسی کو وہ راز مت بتائیے۔
لوگوں پر وہی بوجھ ڈالیے جتنا وہ اٹھا سکتے ہیں۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے اذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه، جب انسان کا اپنا سینہ اپنے ہی راز کے لیے تنگ پڑ جائے، فصدر الذی یستودع السر اضیق، تو جس کو وہ اپنا راز جس کے حوالے کر رہا ہے اس کا سینہ تو اور تنگ ہو جائے گا۔ جب تو برداشت نہیں کر پایا تو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ تو راز کے معاملے میں یہ بات آزمائی گئی ہے، یہ تجربے کی بات ہے کہ راز کو جب آپ یہ کہہ کر کے بیان کرتے ہیں کہ بھائی یہ بات کسی کو مت بتانا، تو وہ آدمی بھی بہت سارے لوگوں کو یہ کہہ کر کے بیان کرتا ہے کہ یہ بات کسی کو مت بتانا۔ آئیے اس سلسلے میں تاریخ کا ایک دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ غزوہ بدر سے پہلے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مشرکین کا مال تجارت کا بھرا ہوا ایک قافلہ لے کر کے ملک شام سے مکہ جا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے صحابہ کے ساتھ مل کر کے اس قافلے پر حملہ کرنے کا پلان بنایا۔ جب ابو سفیان کو یہ بات پتہ چلی، حضرت ابو سفیان کو، تو انہوں نے حضرت ابو سفیان نے زمزم بن عمرو نام کے ایک آدمی کو بھیجا، پیسہ دے کر کے فوراً مکہ جاؤ اور قریش کے لوگوں کو خبردار کرو کہ ہمارے قافلے پر حملہ ہونے والا ہے۔ ادھر زمزم مکہ کی طرف روانہ ہوا، اور ظاہر ہے وہاں سے کافی لمبا سفر تھا، مکہ کا کئی دنوں کا سفر طے کرنا تھا۔ ادھر مکہ میں لوگ بے خوف تھے، بے خبر تھے، لوگوں کو کچھ خبر نہیں تھی۔ اللہ کے رسول کی پھوپھی عاتکہ بنت عبد المطلب نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ صبح جب ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور جب وہ آ گئے تو کہا کہ بھائی آج رات میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے جس نے مجھے گھبراہٹ میں ڈال دیا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ اس خواب کے بعد آپ کی قوم کے اوپر کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے، تو جو میں آپ سے کہوں گی وہ ایک راز ہے، یہ راز آپ کسی کو مت بتائیے گا۔ حضرت عباس نے کہا ٹھیک ہے، بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے۔ تو عاتکہ بنت عبد المطلب اللہ کے رسول کی پھوپھی، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ اونٹ کے اوپر سوار ہے، اور وہ آیا اور وہ وادی ابتہ میں ٹھہر گیا، اور اس نے بلند آواز میں پکارا، سنو اے غدارو، 3 دن کے اندر اندر تم لوگ اپنی قتل گاہوں میں پہنچ جاؤ۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگ اس آدمی کے آس پاس اکٹھا ہو گئے، اور اس کے بعد وہ چلتا ہوا مسجد میں داخل ہو گیا، لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے مسجد میں داخل ہوئے، لوگ اس کے چاروں طرف کھڑے تھے، اور اس کا اونٹ اپنے سوار کو لیے کعبے کی چھت کے اوپر جا کر کے چڑھا، اور کعبے پر کھڑے ہو کر کے اس آدمی نے پھر وہی اعلان کیا کہ اے غدارو، 3 دن کے اندر اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاؤ۔ پھر وہ آدمی جو اونٹ پر سوار تھا وہ جبل ابو قبیس کی چوٹی پر پہنچ گیا، اور وہاں بھی اس نے وہی الفاظ دہرائے کہ اے غدارو، 3 دن کے اندر تم اپنی قتل گاہوں تک، جہاں تم کو قتل کیا جائے گا، وہاں پہنچ جاؤ۔ پھر اس نے ایک چٹان اٹھائی اور پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دی، چٹان لڑکتی ہوئی پہاڑ کے دامن میں پہنچی تو ریزہ ریزہ ہو کر کے کنکروں میں بڑھ گئی، اور مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر میں اس چٹان کی کوئی نہ کوئی کنکری نہ پہنچی ہو۔ حضرت عباس یہ خواب سن کر کے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ بڑا اہم خواب ہے۔ اب ان کو یہ ڈر ہوا کہ یہ خواب کی بات کھل جائے گی، تو انہوں نے عاتکہ سے کہا کہ تم ابھی اس خواب کو اپنے پیٹ میں رکھنا اور کسی سے اس کا ذکر مت کرنا۔ پھر حضرت عباس خواب کے بارے میں بے فکر ہو گئے۔ راستے میں ان کا دوست ولید بن عتبہ ان کو ملا۔ حضرت عباس نے سارا اپنا خواب ولید کو سنا دیا، اور ساتھ میں تاکید کی کہ تم اسے چھپا کر کے رکھنا اور اس خواب کے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ ولید چلا گیا۔ ولید کی ملاقات اپنے بیٹے عتبہ سے ہوئی، اس نے اپنا خواب عتبہ کو بتایا، پھر دھیرے دھیرے اس نے اپنے چند ساتھیوں کو بتایا، اور پورے اہل مکہ میں یہ بات پھیل گئی، اور قریش کی عام محفلوں میں بھی عاتکہ کے اس خواب کا تذکرہ ہونے لگا۔ چاشت کے وقت حضرت عباس خانہ کعبہ کا طواف کرنے گئے تو ابو جہل وہاں خانہ کعبہ کے سائے میں قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ لوگ وہاں پر حضرت عاتکہ کے خواب کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے۔ ابو جہل نے حضرت عباس کو دیکھا تو کہا کہ ابو الفضل طواف سے فارغ ہو جائیں تو آپ ہماری طرف آئیے۔ حضرت عباس کو حیرانی ہوئی کہ ابو جہل کو مجھ سے کیا کام ہے، انہیں بالکل بھی امید نہیں تھی کہ ابو جہل عاتکہ کے خواب کے بارے میں پوچھے گا۔ جب انہوں نے طواف مکمل کیا اور ابو جہل کی مجلس کے پاس آیا تو ابو جہل نے کہا کہ اے بنو عبد المطلب، تمہارے درمیان یہ نبیہ کب سے پیدا ہونے لگی، عورت کب سے نبی ہونے لگی؟ تو حضرت عباس نے پوچھا کیا مطلب؟ تو ابو جہل نے کہا وہ خواب جو عاتکہ نے دیکھا ہے۔ تو حضرت عباس گھبرا گئے اور انجان بن کر کے پوچھا کون سا خواب؟ تو ابو جہل بولا کہ بنو عبد المطلب، کیا تمہارا دل اس بات سے نہیں بھرا ہے کہ تمہارے مرد نبوت کا دعویٰ کریں؟ اب تمہاری عورتیں بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرنے لگیں۔ اور عاتکہ کہتی ہے کہ اس نے خواب میں ایسا ایسا دیکھا ہے،
ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اے غدارو 3 دن کے اندر تم اپنی قتل گاہوں تک پہنچے، ہم 3 دن انتظار کرتے ہیں، اس نے جیسا خواب دیکھا ہے اگر ویسا نہیں ہوا تو پھر ہم تم لوگوں کے بارے میں ایک تحریر لکھیں گے کہ تمہارا جو خاندان ہے بنو عبد المطلب کا خاندان یہ عرب کا سب سے جھوٹا خاندان ہے۔ حضرت عباس یہ سن کر کے بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد انہوں نے خواب کی تردید کی اور انکار کیا کہ ایسا کوئی خواب عاتکہ نے نہیں دیکھا ہے۔ پھر جب حضرت عباس گھر آئے تو گھر میں ان کے خاندان کی تمام عورتیں اکٹھا تھیں اور بہت غصے کی حالت میں تھیں، اور لوگوں نے کہا کہ اس خبیث ابو جہل نے آپ کے مردوں کی بے عزتی کی اور آپ چپ رہے، اور آج وہ آپ کی عورتوں کی بے عزتی کر رہا ہے اور آپ خاموش ہو کر کے کھڑے ہو کر کے سنتے رہیں۔ آپ لوگوں میں غیرت اور حمیت نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت عباس کے اندر جوش پیدا ہو گیا، انہوں نے کہا واللہ اگر ابو جہل نے دوبارہ ایسی بات کہی تو میں اس کی ایسی تیسی کر دوں گا۔ اس کے بعد عاتکہ کے خواب کے تیسرے دن حضرت عباس مسجد میں آئے اور غصے میں تھے۔ مسجد میں وہ ابو جہل کو سبق سکھانے کے مقصد سے آئے تھے۔ ابو جہل نے عباس رضی اللہ عنہ کا تیور دیکھا تو فوراً مسجد سے نکل گیا۔ اس کے بعد حضرت عباس نے دل ہی دل میں کہا اللہ اس کے اوپر لعنت کرے، اس کو کیا ہو گیا کہ یہ جلدی سے بھاگ گیا۔ راستے میں ابو جہل کو زمزم بن عمرو کی آواز سنائی دی، جسے ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اہل مکہ سے مدد مانگنے کے لیے بھیجا تھا۔ زمزم اونٹ پر سوار پوری وادی میں شور مچاتا ہوا پھر رہا تھا، اور اس نے اونٹ کی ناک کاٹ رکھی تھی جس سے خون بہ رہا تھا، اور اس نے اپنا گریبان بھی چاک کیا ہوا تھا اور چلا رہا تھا اے اہل قریش، تمہارا تجارتی قافلہ ابو سفیان کے پاس جو تمہارا مال ہے اس کے اوپر محمد اور ان کے ساتھی حملہ کرنے والے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ تم وقت پر پہنچ کر کے ان کی مدد نہیں کر پاؤ گے۔ پھر زمزم پوری طاقت سے چلایا اور بولا الغوث الغوث، مدد مدد۔ اہل قریش نے پھر فوراً تیاری کی اور جنگ کے لیے نکلی۔ تو یہ جو پورا واقعہ ہے یہ سیرت ابن ہشام کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اس واقعے سے ہمیں جو بات پتہ لگتی ہے کہ ایک راز کو جب یہ کہہ کر کے لوگوں سے بیان کیا گیا کہ اس کو تم راز رکھنا، وہ راز پورے مکہ میں پھیل گیا۔ بلکہ حضرت عمر کے بارے میں یہ بات سیرت کی کتابوں میں بیان کی گئی ہے کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا تو وہ یہ چاہتے تھے کہ اس بات کا شور ہو اور قریش کے لوگ جان جائیں۔ تو ایک آدمی کے پاس وہ گئے جو ڈھنڈورا پیٹنے کا ماہر تھا اور جو اپنے قوم کا نگاڑا تھا اور ہر بات کو وہ پھیلایا کرتا تھا۔ تو اس سے حضرت عمر نے جا کر کے کہا کہ میں تم کو ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں، لیکن تم یہ بات کسی کو بتانا مت۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں اسلام لے آیا ہوں، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتانا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ آدمی جو ہے پورے مکہ میں اس نے یہ بات پھیلا دی اور ہر آدمی تک یہ بات پہنچ گئی کہ حضرت عمر مسلمان ہو گئے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں آپ کی جو تربیت، آپ صحابہ کی جو تربیت کرتے تھے اس میں راز کو راز رکھنے کی تربیت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے خادم ہیں، 10 سال تک اللہ کے رسول کی خدمت کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی کام کے لیے بھیجا اور ان کو آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ ان کی ماں نے یہ اللہ کے رسول کے پاس سے اپنی ماں کے پاس جاتے تھے تو ماں کے پاس دیر میں پہنچے، تو ماں نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے، اللہ کے رسول نے تم کو کہاں بھیجا تھا؟ تو یہ صحیح مسلم کی 2482 نمبر کی روایت ہے۔ حضرت انس نے کہا انہا سرن، یہ ایک راز کی بات ہے امی جان، اور میں یہ راز آپ کو نہیں بتا سکتا۔ تو ماں نے شاباشی دی اور کہا کہ لا تحدثن بسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدن، خبردار اللہ کے رسول کا راز تم کسی کو مت بتانا۔ آج حضرت انس کے جیسے لوگ کہاں ہیں جو راز کو راز رکھیں؟ ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے تو آپ کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں۔ اماں عائشہ کہتی ہیں جب وہ چلتے ہوئے آئیں تو ان کے چلنے کا انداز وہی تھا جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ جب وہ آئیں تو اللہ کے رسول نے ان کو مرحبا کہا اور اپنے دائیں یا بائیں بٹھایا، پھر چپکے سے اللہ کے رسول نے ان کے کان میں کوئی بات کہی جس پر وہ رونے لگی۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو تم؟ اس کے بعد اللہ کے رسول نے پھر ان کے کان میں کوئی راز کی بات کہی تو وہ ہنسنے لگیں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا ما رأیتک الیوم فرحا اقرب من الحزن، یعنی خوشی اور غم کو اتنا پاس پاس میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ابھی رو رہی تھی ابھی ہنس رہی ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت فاطمہ سے کہ کیا بات ہے کہ تم ایک بار رونے لگی پھر ہنسنے لگی؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا ما کنت لأفشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کا راز نہیں کھول سکتی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تب حضرت عائشہ نے پھر حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ اس دن کیا بات تھی
کہ تم ایک مرتبہ رونے لگی پھر ہنسنے لگی۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے میرے کان میں کہا کہ جبریل مجھ سے سال میں ایک بار قرآن کا دور کرتے تھے، اس سال جبریل نے 2 بار قرآن کا دور کرایا ہے، اور مجھے اس سے یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ اب میرا وفات کا وقت قریب ہے، اور اے فاطمہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر کے میں رو پڑی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے میرے کان میں فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار بنو؟ تو یہ جو روایت ہے یہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، صحیح بخاری کی 3623 اور صحیح مسلم کی 2450 نمبر کی یہ روایت ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو راز رکھنے کی کیسی تربیت دی تھی۔ تو آج کے اس پوائنٹ کا جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ من عرف سرک اسرک، کہ جو آپ کے راز کو جان لے گا وہ آپ کو قید کر لے گا۔ لہٰذا جہاں تک ہو سکے اپنے دونوں ہونٹوں سے راز کو نکلنے مت دیجیے۔ تو یہ 60 پوائنٹ تھے جو 10 ایپیسوڈ میں ہم نے بیان کیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم 5 ایپیسوڈ میں اس کورس کو مکمل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔